بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، نیکی کے اندر پہل کیا جائے، یہ خواہش ہو کہ ہم اس سے پہلے نیکی کریں، اس سے زیادہ ہم نیکی کریں۔ جیسا ایک قصہ گزرا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ مدینے سے باہر ایک بوڑھی ہوتی تھی۔ تہجد کے ٹائم جا کر اس بوڑھی کے گھر کی صفائی کرنا، پانی بھر کے رکھنا، اس کے لیے روٹی پکانا، خدمت کر کے واپسی آیا کرتے تھے۔ عمر فاروق کو بھی پتہ چلا کہ مدینے سے باہر ایک بوڑھی رہتی ہے، میں جاؤں خدمت کروں۔ وہاں پہنچتے دیکھتے عمر فاروق کہ گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے، کھانا بھی تیار ہے، پانی بھرا ہوا ہے، سب کچھ۔ بوڑھی سے پوچھا یہ کون آتا ہے؟ بوڑھی کہنے لگی پتہ نہیں کون آتا ہے، چہرہ اس کا چھپا رہتا ہے، ڈھانپا ہوا ہوتا ہے کپڑے سے، صفائی کر کے میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ کل میں اس سے پہلے آؤں گا انشاءاللہ۔ عمر فاروق اگلے دن اپنے ٹائم سے پہلے آئے تو اس سے پہلے صفائی ہو چکی تھی۔ پھر عمر فاروق نے کہا کل میں راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس شخص کو پکڑوں گا، یہ کون ہے؟ راستے میں بیٹھ گئے، ابوبکر صدیق آئے، اس نے راستے میں پکڑا، چہرے سے ہٹایا پردہ، کپڑا ہٹایا، دیکھا ابوبکر صدیق۔ عمر فاروق نے فرمایا مجھے یقین تھا یہ شخص آپ ہی ہو سکتی ہو، اور کوئی نہیں ہو سکتا جو عمر فاروق سے نیکی میں سبقت کرے، پہل کرے۔ تو ہم بھی نیکی میں پہل کریں، اچھے کام کریں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی جیلوں میں ظالموں اور جابروں کے ہاتھوں اس پر ظلم تشدد ہو رہا ہے، اس کو آزاد کرانے کی، رہائی کرانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اللہ سے مانگنا اللہ ہماری بہن کو اپنے ملک کے پاکستان میں بحفاظت لے کے آئے۔ یہ آواز اٹھانا ایک نیکی ہے، اس نیکی میں بھی آپ سب حصہ ڈالیں، اور تمام نیکی خدمت کرو، ماں باپ کی اور پڑوسیوں کی، رشتہ دار غیر رشتہ دار سب سے نیکی کی جائے، نیکی میں سبقت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ خصوصاً اس دور میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے آپ دعائیں کریں، جو جہاں تک کوشش کر سکتا ہے وہاں تک کوشش کرے اس کی رہائی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انشاءاللہ دنیا میں اجر دے گا، آخرت میں اجر دے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔